انعام ہے کہ رات کی اس تاریکی میں کہ جہاں پر لوگ اپنے نرم نرم بستروں کے ساتھ لگ چکے ہیں، کچھ غفلت کی نیند سو رہے ہیں تو کچھ شاید بیدار ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ مجمع جو اس وقت یہاں پر موجود ہے اور اس وقت پوری دنیا میں یہ جو ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، یہ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ نے چند ایک فرشتوں کو اس بات پر منتخب کیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہ وہیں پہنچ جایا کرتے ہیں، اور زمین سے لے کر آسمان تک ایک حالہ بنا لیا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تبسم فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، جبکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اس کے علم میں تمام باتیں ہیں، لیکن فرشتوں کے مقام کو بھی تو بلند کرنا ہے، پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ تجھے نہیں دیکھا ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں تجھے دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ تیری حمد و ثنا کرتے۔ فرماتا ہے کہ وہ کس بات سے پناہ مانگتے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ فرماتا ہے کہ کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ پھر فرماتا ہے کہ کیا وہ کچھ طلب کرتے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جنت طلب کرتے تھے۔ فرماتا ہے کہ جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ اس کے مشتاق ہو جاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم اب اس بات پر گواہ رہنا کہ جس بات سے وہ پناہ مانگتے تھے میں نے اس بات کو ان سے دور کر دیا، اور جس بات کے وہ طلبگار ہیں میں نے ان کو وہ عطا کر دیا۔ آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں نوجوان ثنا خاں نہ صرف پاکستان بلکہ ماشاء اللہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز جناب محمد علی سہروردی سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑے کہ صدقہ تیرا۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے نظار پھیرتے ہیں، وہ سوئے
گلی کا ارے گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں بولو مانگتے شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں تو ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ارے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چکا ایک پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھی جسے ہے اس اچھوں میں اچھا کون ہے اس اچھوں میں اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھی جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کچھ سے ہزار پھرتے ہیں ارے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا کیوں کہ تیرے شیدا ہزار وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. جب یہ پڑھ رہے تھے تو واللہ میں آپ کو بتاؤں میرے ذہن میں ایک عجیب سی بات ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی کیونکہ یہ نعتیہ غزل کا وہ موقع ہے کہ جہاں پر دوسری بار اعلی حضرت حج پر تشریف لے جاتے ہیں. ظاہر ہے کعبے کے پاس جا کے اگر صلاۃ والسلام نہ پڑھا جائے اور پھر اعلی حضرت سلام پیش نہ کریں تو یہ کیسے ممکن ہو. کعبے کے پاس جا کر اعلی حضرت ادب سے وہاں پر کھڑے نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے. کعبے کے پاس جا کر مواجے کے سامنے کھڑے ہو کر اعلی حضرت اپنا استغاثہ پیش نہ کرے تو یہ کیسے ممکن ہے.
کعبے کے پاس جا کر ایک عاشق کے جس نے یہ بتلایا کہ عشق ہوتا کیا ہے، کہ جس عشق کے عین کو ہم سمجھتے نہیں تھے، وہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسرا حج کا موقع ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ابھی تک دیدار نہیں ہوتا، ابھی تک سرکار کرم نہیں فرما رہے، ابھی تک سرکار یہ نہیں بتلا رہے کہ احمد رضا اب ذرا میرے دیدار سے مشرف ہو جاؤ، جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کے لیے ترستے ہو، جس کے لیے تمہاری نگاہیں تڑپتی ہیں، اب دیکھ لو کہ تمہارا آقا کون ہے، اب دیکھ لو کہ تمہارا مولا کون ہے، اب دیکھ لو کہ جس کی نالین کے صدقے سے آج تمہیں یہ عروج ملا، میں ہوں وہ کہ جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا لیکن دیدار نہیں ملتا۔ یہ نعتیہ غزل ہو رہی ہے، اچانک اب دیکھیے پہلی رات گزر چکی ہے، ایک عجیب افسردگی کا عالم ہے۔ بھائی عاشق تو چاہتا ہے کہ سرکار دیدار کرائیں، عاشق تو چاہتا ہے کہ میں سرکار کے حسن و جمال کو دیکھ لوں، عاشق تو چاہتا ہے کہ جو عطا ہونا ہے اب بس عطا ہو جائے، عاشق تو چاہتا ہے کہ وہ لمحات جو اب فراق میں گزر چکے ہیں اب کسی طور سے وہ ختم ہو جائیں اور دیدار ہو جائے اس آقا کا کہ جس کے لیے میں تڑپتا ہوں۔ ایک رات گزر چکی ہے، سرکار نعتیہ کلام لکھتے ہیں، کلام لکھنے کے بعد اچانک سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اپنے معاملے کو سرکار کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ دیدار آنکھ بند کر کے نہیں ہوتا، دیدار ظاہری آنکھ سے ہوتا ہے، اور بتلا دیا جاتا ہے کہ احمد رضا لوگ تو خواب میں جا کر مجھے دیکھا کرتے ہیں، جا تمہیں میں بیداری میں تمہارا دیدار عطا کرتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ، لوگ تو آنکھ بند کر کے میرا دیدار کیا کرتے ہیں، جاؤ میں تمہیں بیداری کے عالم میں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں۔ آئیے اب پیش کر رہا ہوں ملک کے ایک اور نوجوان